الحمدللہ ہم نے کمیونیکیشن سکلز میں کافی ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے کہ اس کے سٹیپس کیا کیا ہیں. جب ہمیں یہ سٹیپس پتہ چل جاتے ہیں کہ نان وائلنٹ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس جو امپورٹنٹ کام کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آپس میں کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، آپس کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اب یہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے، یعنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہوں اور 1 to 1 میرا کسی کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے ارد گرد جو لوگ کانفلکٹ میں ہیں ان کو بھی میں نے کیسے ہیلپ کرنا ہے، کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو بات یہ کہ اس کے لیے ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ میں نے اپنے پرسنل لیول پہ اپنی لائف میں اپنی کمیونیکیشن میں کون سے فیکٹرز کو لے کر آنا ہے. اور اس کی اگر ہم دہرائی کر لیں، ایک کیا تھا آبزرو کرنا، پھر آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میری فیلنگز کیا ہیں، ان کو کیسے ایکسپریس کرنا، پھر اس کے بعد اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو اپنی نیڈس کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اور پھر ہم نے دوسرے انسان کی بھی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کے لیے ہم نے بہت کلیئر، کنکریٹ اور پازیٹیو ایکشن لینگویج کا استعمال کرنا ہے. اب یہ کہ جب بھی ہم کسی کانفلکٹ کو، مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے دونوں پارٹیز کو سیٹسفائیڈ فیلنگ آنی چاہیے. اور یہ کام کرنا جو ہے یہ بہت صبر مانگتا ہے، بہت تحمل اور برداشت کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ ہیومن کنیکشن بہت اسٹرانگ ہو. وہ تب ہوتا ہے جب ہم یہ جتنے ہم نے سٹیپس تھے جو اب تک سیکھے تھے کمیونیکیشن کے، ہم ان سب کو پریکٹس کر رہے ہوں، اور یہ کہ ہم اس پورے پروسیس کو ٹرسٹ بھی کریں. اب دیکھیں کئی دفعہ ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں یا سنتے ہیں لیکن ہم دل سے نا ایگریڈ نہیں ہوتے. اور یہ میں نے ود لائف ایکسپیرینسز دیکھا ہے کہ اگر آپ دل سے مانتے نہیں ہیں نا اس بات کو، وہ کبھی آپ کے لیے افیکٹو نہیں ہوتی. آپ کنونس نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم کنونسڈ کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، جب اتنے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے تو یہ میرے لیے بھی ورک کرے گا، تو پھر وہ ورک کرنا شروع کرتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن نہیں، ان کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہیں آپ کو. تو ہیومن کنیکشن جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے درمیان بیسیکلی وہ کنیکشن لاسٹ ہو چکا ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ببل میں ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے کنیکشن کو ہم نے بحال کرنا ہے. دونوں جو ہے نا جب وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں تو نہ وہ ایک دوسرے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب ہمارا جو آبجیکٹیو ہے نا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا جو ہے نا اس کو سمجھ آ جائے. ہمیں پہلے اپنی بات کو سمجھنا ہے اور پھر ہم نے دوسرے انسان جو ہے اس تک پہنچنا ہوتا ہے. ہم نے وہاں پہ ملنا ہے جہاں پر دونوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری نیڈ کیا ہے اور دوسرے انسان کی نیڈ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دو ڈفرینٹ ویلیو سسٹم ہیں اور ان کو چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان میں تبدیل ہو جائے، ایک شخص ایک لیول پہ سوچ رہا ہے، دوسرا انسان ایک اور بات سوچ رہا ہے، تو اس میں اس پورے پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس ریلیشن شپ کو، اور ابھی اس کے ڈائنامکس ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں. اور جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک امیج ہمارے سامنے بننی چاہیے کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف. جیسے اگر کسی کی کوچنگ اور کاؤنسلنگ بھی کی جائے اور وہ بہت پریشان ہوں اور وہ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو اس ریلیشن شپ میں، اگر میں پوچھوں دماغ میں آپ کی کیا امیج بنتی ہے، تو آپ دیکھیں گے جو انسان جتنا زیادہ لاسٹ ہوتا ہے نا اس کی امیج نہیں بن رہی ہوتی. اچھا، میں یہاں تک کرتی ہوں کہ میں اکثر لوگوں سے اس طرح پوچھتی ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نا گاڑی میں جا رہے ہیں اور ایک ٹنل میں سے گزر رہے ہیں، تو کیا آپ کو ٹنل کے اینڈ کی لائٹ نظر آتی ہے یا ہوپ ہوتی ہے کہ وہ لائٹ نظر آئے گی؟ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. پریشان انسان جو ہوتا ہے نا، جس نے اپنی مینٹل پکچر صحیح نہیں بنائی ہوتی، تو جب آپ کی ایک مینٹل پکچر ہوتی ہے کہ یہ ریلیشن شپ میرے لیے امپورٹنٹ ہے اور میں نے اس ریلیشن شپ پہ انویسٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کی مینٹل پکچر جب اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے پاتھ ڈیفائن ہوتا ہے. جب آپ نے مینٹل پکچر نہیں بنائی ہوتی نا تو وہ پاتھ جو ہے نا وہ بھی نہیں آتا. تو میں اپنے لیے باقاعدہ اس ایکٹیویٹی کو کرتی ہوں. جب میں کسی سلسلے میں بہت پریشان ہوں تو میں یہی امیجن کرتی ہوں کہ میں ٹنل میں سے گزر رہی ہوں اور مجھے لائٹ نظر آ رہی ہے
اور میں انٹینشنلی لائٹ دیکھتی ہوں کہ مجھے وہ لائٹ نظر آنی چاہیے. اگر میں وہاں تک نہیں بھی پہنچی لیکن مجھے پتا ہے کہ ابھی میں تھوڑا سا آگے جاؤں گی تو وہ لائٹ نظر آ جائے گی. ہوپ تو ہے نا. جی ہوپ ہے بالکل. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوپ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. ایک دفعہ ایک بچی کے ساتھ میں بیٹھی تھی تو بہت وہ پریشان تھی. اس کو میں نے کہا کہ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا کمرہ ہے, تو اس نے کہا کہ بالکل ڈارک ہے. تو میں نے کہا چلو اس کی لائٹ آن کرو جا کے, امیجنیشن میں نے کہا. تو وہ کہتی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا اور میں کرنا بھی نہیں چاہ رہی. پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی ایک انسان ہے جو آ کر آپ کے لیے اس لائٹ کو آن کر سکتا ہے, تو آپ کس کا نام لوگی؟ پھر اس نے کسی کا نام لیا اپنے جاننے والوں میں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فلاں شخص لائٹ آن کر سکتا ہے کہ مجھے کچھ نظر آئے. میں کہا اچھا اس کو جا کر کہو کہ میرے لیے اس کمرے کی لائٹ آن کرو. پھر اس نے کہا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میرے کمرے کی لائٹ آن ہو. اس نے کہا اچھا اس نے لائٹ آن کر دیا. میں نے کہا اچھا اب کیسا کمرہ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا بہت ہی بیکار. میں نے کہا اچھا خوشی ہوئی ہے کہ لائٹ آن ہوگی, ہے کمرہ نظر آ رہا ہے؟ کہتی نہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی. تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر مسائل کتنے زیادہ تھے. وہ اندر سے بہت زیادہ وہ بجھی ہوئی ہے, پریشان ہے, جس وجہ سے وہ کر نہیں سک رہی. سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے مطلب میوچول کنسرن کو کریٹ کرنا ہے اور میوچول رسپیکٹ کو کریٹ کرنا ہے, جس میں دونوں پارٹیز جن کے درمیان کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے وہ اپنی نیڈز کو دیکھ سکیں. اور اس کے لیے جو ہم ریلیشن شپ بلڈنگ میں ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے انٹر ڈیپینڈنٹ. ہیلدی ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جو انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. انٹر ڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا اگر ہم یوتھ کے حساب سے دیکھیں, ایک فرینڈ اپنی دوسری فرینڈ کو کہتی ہے میں صبح کالج نہیں آ رہی, وہ کہتی ہے اچھا پھر میں بھی نہیں آ رہی. یہ انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے. یا یہ کہ آپ کو بہت ضروری بازار جانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, کسی کو ملنا ہے, کوئی بھی کوئی چیز ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے دینی دنیاوی لیکن اہم ہے, اور آپ اکیلے جانے کے لیے ریلکٹنٹ ہیں, اور آپ کہتے ہیں اپنی دوست کو کال کر کے کہ تم چلو گی, یا شوہر ہے یا کوئی بھی اور ہے کہ میرے ساتھ کوئی چلے. اگر دوسرا انسان بزی ہے, نہیں جا پاتا, اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے وہاں, آپ اپنا پروگرام بھی کینسل کر دیتے ہیں, ہم نہیں جاتے. اور کچھ لوگ اوورلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی سارے کام کر لوں گی. تو انٹر ڈیپینڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں افراد کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہمارے ارد گرد ہوں اور ہم ان کے ساتھ بہت سے کام کر سکیں, اور جب وہ افراد مصروف ہوں کسی وجہ سے یا ہمارے ساتھ نہ آ سکیں ہم پھر بھی وہ کام کر لیں. اسی انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ بلڈنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے تعلقات کے معاملے میں انسیکیور نہ ہوں. مثلاً فرض کریں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ملٹیپل فرینڈز ہوتی ہیں. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو فرینڈ جو ہیں یہ زیادہ مل رہی ہیں, تو ہمیں انسیکیور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مل رہے ہیں اور مجھے نہیں انہوں نے شامل کیا, یا آج کل فلاں کی فلاں سے دوستی ہوئی ہوئی ہے. کیوں؟ اگر آپ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ اچھا ہے اور آپ کے ساتھ جو ایک وہ ویو لینتھ محسوس کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ان کا ایک ہے سلسلہ چلتا وہ ٹھیک ہے, تو اگر ان کی کسی اور سے بھی دوستی ہے دیٹ شوڈ ناٹ میٹر. اس سے ہم اپنے لیے پرابلمز بڑھاتے ہیں. دوسرے لوگ جو لوگ انٹر ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے جیلس ہو رہا ہے کہ تم فلاں سے کیوں ملتی ہو, فلاں سے بات کیوں کرتی ہو, آپ دیکھیں یہ اسکول کالج سے شروع ہو جاتا ہے, آگے بھی ہوتا ہے کہ اس سے کیوں ملی. ہاں ایون پریکٹیکل لائف میں بھی رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے, کزنس میں آپس میں ہوتا ہے. یہ جب ہو نا تو پھر انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ نہیں بلڈ ہو سکتا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو ہیلدی ڈومین میں رکھیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہونا اور ریلیشن شپ کو اس طرح لانا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یوزلی ہم ریلیشن شپس میں سیٹسفیکشن ایلیمنٹ کو کم دیکھتے ہیں, کمپرومائز ایلیمنٹ کو بڑھاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب دو لوگوں کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا چلو تم کمپرومائز کر لو, اچھا تم تھوڑا سا برداشت کر لو. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کچھ ہم ایسے پیرامیٹر سیٹ کریں جس میں دونوں لوگوں کو سیٹسفائیڈ فیلنگ ہو, ون ون سچویشن ہے, وہ نہیں ہم کریٹ ہونے دیتے. جب ہم کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ نہ کچھ گیو اپ کر دو, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں نا وہ پوری نہیں ہوتی. جب نیڈز پوری نہیں ہوتی تو کمپرومائز تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ آپس میں چڑھتے رہتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ ٹانٹ کرتے رہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ان کی کمیونیکیشن میں مسئلے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں.
تو کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کا ایک تو وہ طریقہ ہے جو کہ نان وائلنٹ کمیونیکیشن کے ذریعے آتا ہے، اور دوسرا وہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. ان دونوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹریڈیشنل طریقے سے لوگوں کی لڑائیوں کو یا مسئلوں کو حل کرتے ہیں، ان کا طریقہ اوائڈنس کا ہوتا ہے، یعنی ایک پارٹی سے الگ بات کی، دوسری پارٹی سے الگ بات کی. اچھا، کبھی ایک کو سمجھایا کہ یہ کرو، کبھی دوسرے کو سمجھایا کہ یہ کرو، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کنیکشن تو ان دونوں کا نہیں بن رہا. جب تک آپ کنیکشن نہیں بنائیں گے آپ مسئلوں کو حل کیسے کریں گے؟ جیسے میں نے اپنے گھر میں بچوں کے لیے بھی یہ رکھا ہوا ہے، اور ایون اپنے ملازمین کے لیے بھی یہ رکھا ہوا ہے. ایون میں اپنی ٹیم میں بھی یہی کرنا پسند کرتی ہوں. اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کو کہتی ہوں سامنے دوسرے کے بات کرو، کیونکہ جب آپ سامنے بات کرتے ہیں تو آپ اس مسئلے کو زیادہ اچھی طرح سے حل کرتے ہیں. اور اگر کسی نے کوئی غلط جملے کا استعمال کیا ہے یا کوئی اس بات کو ایک غلط انداز سے انٹرپریٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ادروائز کیا کہ ہم پھر سٹک رہتے ہیں اس پوری سینیریو میں نا. تو اس میں ہمارے سٹیپس کیا ہوں گے جب ہم نے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے؟ پہلا سٹیپ تو یہ کہ ہمیں اپنی نیڈس کو صحیح طرح ایکسپریس کرنا آنا چاہیے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے انسان کی ریئل نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یوزلی جب دوسرا انسان ہم سے بات کر رہا ہے، یا وہ اپنا کوئی اوپینین دے رہا ہے، یا کوئی ججمنٹ دے رہا ہے، یا کوئی انالیسس دے رہا ہے، لیکن ہم نے بار بار اس سے بات چیت اس طرح کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیڈ پہ آ جائے. تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی نیڈس کو سمجھ لیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی نیڈ بتا رہا ہے لیکن دوسرا جو ہے اس کو ایبزارب ہی نہیں کر پا رہا. چوتھا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایمپتھائز کرنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی میوچولی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں اگر اس کی یہ نیڈ ہے تو ٹھیک ہے، میری اگر یہ نیڈ ہے تو ہے. اور پانچواں سٹیپ جو ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پازیٹیو ایکشن لینگویج کے ساتھ ان مسئلوں کو حل کرتے ہیں. یہ والے سٹیپس ہیں جو ہم نے لے کے چلنے ہوتے ہیں. اور ہم نے ایسی لینگویج کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے جس سے دوسرے کے لیے وہ کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. تو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے کہ نیڈ اور کوئی اسٹریٹجی اور انالیسس، اس کا فرق کیا ہوگا. دیکھیں، ہماری فزیکل نیڈس ہیں، روٹی کپڑا مکان، اور ہماری نفسیاتی نیڈس ہیں جس میں یہ کہ ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ کرے، ہمیں سپورٹ کرے، ہمارے ساتھ آنیسٹ ہو، اور ہمارا ریلیشن شپ میننگ فل ہو. یہ ہماری نیڈز ہوتی ہیں نفسیاتی طور پہ. اور چاہے مرد ہو عورت ہو، ان کی یہ نیڈز ہوں گی. اس کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کلچر سے تعلق نہیں. یہ بیسک نیڈز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈفرینس ہے ایک انسان کی نیڈز میں اور اس کے لیے وہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نیڈز کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا صحیح طرح. اور ہمیں سوسائٹی نے کیا سکھایا ہے کہ وہی بات ہے کہ کرٹیسزم ہے، یا کرٹیسائز کرو یا انسلٹ کرو. تو کانفلکٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ دو افراد جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی پہ زیادہ وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروو کر دیں کہ میں درست ہوں، میری بات ٹھیک ہے، تمہاری بات غلط ہے، میں جو بات بول رہی ہوں وہی ہونی چاہیے، دیٹ از دا اونلی پاتھ. اور ہمارا فوکس بہت زیادہ اس پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہم بیسک جو نارم ہے اس سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارے درمیان بدمزگی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جنگی ماحول آ جاتا ہے، بالکل آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس میں کرنا کیا ہے، جو نیڈ ہوتی ہے نا، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نیڈ بیسیکلی یہ کہ آپ بس، ضروری نہیں کہ فوراً کچھ کرنے کی بات ہے، لیکن آپ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ بھی میں کیا اس وقت چاہتی ہوں. اس کے لیے کوئی آپ کو اسپیسیفک ایکشن نہیں فوراً لینا. شادی شدہ زندگی میں ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں جس میں جو آرگیومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے، وہ بیسیکلی اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی نیڈ ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہی، اور اس نیڈ کو وہ بتا بھی نہیں پا رہے. اور جب وہ نہیں بتا پا رہے تو وہ فضول باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیٹس سے ایک ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ہسبینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی جو ہے نا یہ بہت الٹریٹ ہے، اس کو میری باتیں نہیں سمجھ آتی. اچھا، بیوی اس کے جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ میرے سے بہت انفیئر قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ دونوں اپنی نیڈز نہیں بتا رہے، یہ انالیسس بتا رہے ہیں، یہ انالیسس کو لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے.
اور جب آپ انالیسس دیتے ہیں تو کئی دفعہ جو دوسرا انسان سنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے کرٹیسزم مل رہا ہے, وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا. اصل چیز کیا ہے کہ ان میٹ نیڈس جو ہے نا وہ وہاں پہ بتانی چاہیے. ہسبینڈ کی نیڈ کیا نظر آ رہی ہے جب ہسبینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو بہت انسینسٹیو ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, یوزلی ایسے جملے بولتے ہیں. تو ہسبینڈ کی نیڈ یہ ہے کہ اس کو سپورٹ ملے, اس کو انڈرسٹینڈنگ ملے. اچھا, بیوی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے جب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجھ سے انفیئر باتیں کرتے ہیں اور یہ تو میری بات سمجھتے نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے, بیوی کی نیڈ اس وقت کیا ہوتی ہے کہ یہ میری بات آرام سے سن لیں اور مجھے اکنالج کر دیں کہ ان کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہے. تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انٹلیکچوئل قسم کا انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں کسی سچویشن کا, تو اس میں ہم ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوئے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ریلیشن شپ میں ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پھر وہ وربل لڑائی بھی ہو سکتی ہے, فزیکل بھی ہو سکتی ہے, اور ایموشنز بھی ایک دوسرے کے جو ہیں نا وہ وہاں پہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی نیڈس کو صحیح طرح سے سمجھیں. اچھا, تھوڑا سا ایک ٹپیکل سینیریو کے ساتھ اس کو انالائز کر لیتے ہیں, کیونکہ جب لوگوں کو موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا نا, اس میں سے ہم نے یہ نیڈ نکالنی ہوتی ہے, ہم نے اس میسج کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی لوگ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں آ کے بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے بتائیں گے دراصل میری یہ نیڈ ہے اور میں بولوں اچھا میری یہ نیڈ ہے. وہ اپنے جملے جو بول رہے ہوں گے نا, ہم ان جملوں میں اٹک کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی جملہ ججمنٹل لگ رہا ہوتا ہے, کسی بات پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اس نے یہ کیوں بول دیا, ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں, ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی میسج ملتا ہے نا, تو ہم نے اس میں سب سے پہلے گیس کرنا شروع کرنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں, اس پہ نہیں جانا کہ جو بات بول رہے ہیں, آپ نے سوچنا ہے کہ اندر کیا ہے, یہ جو جملہ ہے نا کس وجہ سے بولا گیا ہے, یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اور کہنا کیا چاہ رہا ہے میں بھی نیڈ, ہم نیت پہ چلے جاتے ہیں, نیت پہ نہیں جانا, ہم نے نیڈ کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا, ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا ان میں اگر جیسے اسپیشلی ہسبینڈ وائف ہوں اور ان کے درمیان اگر کسی قسم کا سٹریس آ رہا ہو, آپس میں کوئی ریلیشن شپ میں تلخی آ رہی ہو, اس میں بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جیسے ہسبینڈ وائف اگر کسی سٹریس سے گزر رہے ہیں اور ایک اسپاؤز ان سے بات کرنے کی کوشش کرے اور دوسرا کہتا ہے کہ جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, تو وہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہا, یہاں پہ کیا نیڈ ہو سکتی ہے, اس کو پتہ ہے میری بات سمجھے گی نہیں, اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ میری بات سمجھے گی نہیں, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس کو میری ضرورت کا نہیں یہ تو انالیسز ہے نا, یہ تو انالیسز آپ دے رہے ہیں, نیڈ کیا ہے, ریلیشن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی آپ کام ٹاسک پہ چلی گئی ہیں, ہم نے نیڈ صرف دیکھنی ہے ابھی. جیسے نیڈ اس میں کیا ہے کہ وہ اپنے اس ریلیشن شپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈر ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, جب ہم کہتے ہیں نا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک, تو ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان کوئی ایسی بات بول دے گا جو اپروپریٹ نہیں ہوگی یا مجھے ہرٹ کر جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی. آپ اس وقت یہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں بات کرنی اس ٹاپک پہ, وہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس کو ڈر ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی جس سے ریلیشن شپ میں خرابی آ جائے گی. یہ کہ یہ جو سرد موری ہے تو یہ تو پھر ریلیشن کو جب کوئی نارملی غصہ نہیں ہوتا, لیکن اچانک جب کوئی غصے میں آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو اٹ مینس دس از سم تھنگ ہی اور شی از ڈائنگ ٹو ٹیل یو. جی, اسٹوڈنٹ سے آپ تو یہ کہ اس میں آپ کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, آپ کو تھوڑا سا گیس کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے دوسرے انسان کو پھر ہیلپ کرنا ہوتا ہے انڈائریکٹلی کہ وہ اپنی نیڈس کو اپنے ورڈز میں لے کر آ سکے. ٹھیک ہے, اور اسی سے پھر آپ کا جو وہ کنیکشن ہوتا ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. اس میں یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کانفلکٹ میں ان ایریاز کو تھوڑا سا مینج کر لینا تو کیا ہو جاتا ہے کہ بہت آسانی سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جیسے بہت ایک ٹپیکل سینیریو ہے بہت سے گھروں میں ہسبینڈ وائف کے درمیان, اور وہ کیا ہے کہ جی فائنینسز کا. ہسبینڈ جو ہے وہ کنٹرول فریک ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فائنینسز کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ویسے باقی کام گھر میں اچھے ہو رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن پیسوں کے معاملے میں دونوں کے درمیان زبردست قسم کی آرگیومنٹس ہو جاتی ہیں. چاہے شادی کو 30 سال بھی گزر گئے ہوں, یہ آرگیومنٹس کم نہیں ہو رہے, یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب ایسے سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہسبینڈ کوئی پیسوں کی بات لاتا ہے تو میاں بیوی دونوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بیوی سے اس وقت پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے کہ میرے میاں کنجوس ہیں, ظاہر ہے نظر آ رہا ہے وہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے.
اچھا ہسبینڈ سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کمال ہے، پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیسا سوچتی ہے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں اور یہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر وہ کسی اسٹریٹجی پہ چلے گئے ہیں کہ جی وہ ایک چاہ رہا ہے پیسے خرچ کیے جائیں، دوسرا چاہ رہا ہے پیسے نہ خرچ کیے جائیں. اور نیڈس جو ہے نا وہ نہ مرد عورت کی نیڈ کو دیکھ رہا ہے، نہ عورت مرد کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے. اگر اس عورت سے پوچھا جائے کہ تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ مطلب ادروائز آپ باقی معاملات میں بالکل درست ہیں، ویسے کمفرٹیبل رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں آپ کو پیسوں کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ عورت سوچے اور وہ کہے کہ دراصل ان کا سارا خاندان ہی کنجوس تھا. وہ یہ کہے کہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی ان کے گھر میں ان کے فادر بھی ایسے ہی تھے، ان کے فادر بھی اسی طرح سے بہت ناپ تول کے جو ہے نا خرچ کرتے تھے اور وہ پیسے جو نہیں دیتے تھے. اب یہ بھی کیا ہو گیا کہ نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی، یہاں پہ اب انالیسز آیا کہ اس نے یہ انالائز کیا ہے کہ یہ چیز ہے، اور ابھی بھی اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے ہسبینڈ کی نیڈ کیا ہو سکتی ہے. ہسبینڈ کو پوچھا جائے کہ آپ اپنی وائف کو بتائیں کہ کیا خیال ہے آپ کا، یہ کیا سلسلہ ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جی میری بیوی فضول خرچ ہے، یہ بہت سی ایسی جگہوں پہ پیسے لگا دیتی ہے جہاں اس کو نہیں لگانے چاہیے. اب یہ بھی وہ نیڈ نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہا، وہ لیبل کر رہا ہے. اس نے وہ جو ڈائگنوسس دی ہے اور وہ جو لینگویج استعمال کر رہا ہے اس کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ بیوی بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائے گی. اس کو لگے گا کہ یہ تو مجھے کرٹیسائز کر رہا ہے اور میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں پیسے بچا رہی ہوں اور کس کس طرح سے سارا کام کر رہی ہوں. تو ان دونوں کی جو انرجی ہے وہ کس چیز میں لگ رہی ہے؟ ان کی انرجی لگ رہی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں اور کاؤنٹر آرگیومنٹ دینے میں کہ اچھا فلاں جگہ جو آپ نے خرچ کیے تھے یا فلاں جگہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے. تو اس میں پھر اگر اسے دوبارہ پوچھا جائے کہ کیا خیال ہے کہ کیوں مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مرد جو ہے نا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھی کیونکہ آئی ایم دا بریڈ ارنر اور مجھے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اکنامکلی فار اے لانگ ٹائم. اس کے دماغ میں یہ نیڈ چل رہی ہے کہ کیونکہ میں نے ہی وہ سارا خرچہ پورا کرنا ہے الٹیمیٹلی، تو مجھے تھوڑا محتاط ہو کے بہت سارے خرچے کرنے ہیں. اچھا اب دیکھیں جب ہم خود سے سیکنڈ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کسی انسان کو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی نیڈ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا. یہ وہ خود سوچے، ہم اس کو بار بار اس پوائنٹ تک پہنچائیں کہ اسے یہ بات سمجھ آئے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ جی ہسبینڈ نے بول بھی دیا کہ دیکھو میں نا کنجوس نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑے پیسے بچا کے رکھنے چاہیے، کوئی برا وقت آ سکتا ہے، ہمارے پاس پیسے ہوں. لیکن بیوی تک وہ نیڈ آ گئی؟ کیا اس بیوی کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بہت کروشل سٹیج ہوتا ہے جب بھی ہم نے کانفلکٹس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اب ہم ایزیوم نہیں کر سکتے کہ دوسری پارٹی نے، ایک پارٹی نے اگر اچھی طرح سے اپنی نیڈ بتا دی تو دوسری پارٹی نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا ہے. اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ اس سے بات چیت پھر کرنی ہوتی ہے، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، پھر میں یہ بھی نہیں کر سکتی وہ بھی نہیں کر سکتی. ابھی بھی وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ پہ رہ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اوور ایئرس اگر کوئی ایک مسئلہ چل رہا ہو، اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے درمیان جب ہم دیکھیں، وہ بہت پینفل ہو جاتا ہے. اور وہ اتنا پینفل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو ایک دوسرے کی بات کو کلیئرلی سمجھنے میں اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بات کیسے چل رہی ہے. تو آپ کو وہ بات جو ہوتی ہے نا، اگر آپ تھرڈ پارٹی ہیں یا اگر آپ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں یا اگر آپ خود بھی اس سچویشن میں ہیں اور آپ نے اپنی نیڈ بتائی ہے، تو بہت پیار سے بار بار اسی سٹائل سے اس نیڈ کو بار بار آپ نے بتانا ہوتا ہے. اس نیڈ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ میں مثلا اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ اب رول آ جاتا ہے ایمپتھی کا، جو میں نے شروع میں سٹیپس آپ کو بتائے تھے نا، اب ایمپتھی کا رول آ گیا. اب ایمپتھی کا رول کیا آ گیا کہ کیونکہ دوسرا انسان بہت پین میں ہے، دوسرا انسان اپسیٹ ہے، اور اس کے لیے یہ سننا کافی نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے فیملی کو ہی نقصان دے دیا، آپ نے تو ان ریلیشن شپس کا خیال نہیں کیا، آپ تو ہر وقت پیسہ پیسہ، یہاں سے بچاؤ وہاں سے بچاؤ، یہ تمہیں نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا. آپ نے انہی چیزوں پہ بات کی. اگر آپ یہ ایسا ہی آپ کو لگ رہا تھا تو آپ شروع میں بات کرتے، اور اگر کہیں میں نے اوور سپینڈ کیا تو وہاں پر آپ مجھے گائیڈ کرتے کہ کیا بات ہے. تو یہاں پر کیا تھوڑی سی ایمپتھی آنی چاہیے کہ مطلب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اس بات سے آپ ہرٹ ہو گئے، میں نے شاید آپ کو ایکسپلین نہیں کیا. اور اب کئی دفعہ ایسے موقع پہ انسان جب ڈیفینسو ہوتا ہے تو انسان بہت پریشان ہو کے کہتا ہے کہ مطلب میں تو کہیں پہ بھی نہیں اسپینڈ کرتی، تو میرے تو ہسبینڈ کو کیوں لگتا ہے کہ میں شاید زیادہ اسپینڈ کر رہی ہوں، وہ کیوں انسیکیور ہو رہے ہیں. میں نے تو دیکھو یہاں بھی بچت کی، یہاں بھی کی، اور میرے ساتھ کے اور لوگ کتنے زیادہ پیسے کہاں کہاں ضائع کر رہے ہیں نا.
ہم نے کیونکہ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا ہوتا نا کہ دوسرے کی نیڈ کو ہم نے ڈائجسٹ بھی کیسے کرنا ہے، ہم اس چیز کو ایز اے کرٹیسزم لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ کو بار بار کوئی ریپیٹ کر کے بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو اٹس ناٹ اباؤٹ یو، اٹس اباؤٹ دس پرسنز نیڈ، یہ اس کی ضرورت ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ سوچ سنک ان ہوتی ہے. اور جب وہ سنک ان ہوتی ہے تو پھر وہ انسان اس کانفلکٹ کو حل کرنے کی طرف جاتا ہے.